اور عرض کیا کہ انسان جو کچھ بھی ہے وہ وہی ہے جو اس کے ذہن میں ہے۔ اب مجمع میں مختلف لوگ بیٹھے ہیں اور سب کی ڈریسنگ الگ الگ ہے، کوئی داڑھی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا، کوئی فرینچ کٹ ہے، اور آج کل خنجر والی بھی داڑھی چل رہی ہے۔ ہاں، تو مختلف آپ لوگوں کے آپشنز دیکھیں گے، کسی نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی نے جینز پہنی ہوئی ہے، کسی نے اسی جینز کو پھاڑا بھی ہوا ہے۔ تو یہ انسان جو کچھ اپنے ساتھ کر رہا ہے، کبھی اس نے سوچا میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ اگر میں نے داڑھی رکھی تو کیوں رکھی، اگر میں نے کاٹی تو کیوں کاٹی؟ ہم افریقہ گئے اور وہاں کے ایک مومن ڈاکٹر صاحب تھے، ملنے آئے، تو میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں؟ کہا قبلہ آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں۔ تو کہا کہ مولانا یہاں لوگ داڑھی نہیں رکھتے، اور میں نے الحمدللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے بڑی کوشش کی میں ان کی داڑھی ڈھونڈوں، تو میں نے کہا مجھے تو آپ کی داڑھی نظر تو نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ تو انہوں نے اپنا چہرہ اوپر کیا، ٹھیڑی کے نیچے ایک لائن رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز ایسی کیوں ہیں کہ کوئی جینز پہن رہا ہے، کوئی کپڑے پہن رہا ہے، کوئی کس طرح کوئی کس طرح۔ پھر عزاداروں میں بھی چلے جاؤ تو الگ الگ رنگ ملیں گے، ڈھنگ ملیں گے۔ ہاں، کوئی بالیوں والا عزادار، ہاں، کوئی کڑوں والا عزادار، مختلف لوگ ملیں گے۔ میں غلط اور صحیح کی اس وقت بات نہیں کر رہا، سوال یہ ہے کہ یہ جو کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس نے بالی پہنی ہے تو کیوں پہنی؟ اگر کسی نے 15 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں تو کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ اگر اس نے جینز پہنی ہے تو کیوں پہنی ہے؟ تبھی فرمایا تمہاری قیمت یہ دماغ ہے، یہ برین ہے، کیونکہ جیسا مٹیریل تو یہاں پہ ڈالتا ہے ویسا سنگھار تو اپنی باڈی پہ کرتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی وجہ سے ہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہیں۔ میں شیعہ ہوں اپنی وجہ سے، میں سنی ہوں اپنی وجہ سے، میں وہابی ہوں اپنی وجہ سے۔ تو یہ وہ مین پوائنٹ تھا جس کی طرف اہل بیت انسان کو روشناس کرنا چاہ رہے تھے کہ تمہاری قیمت یہ تمہارا برین ہے۔ اب ذرا سوچ، تو اس برین میں جو انفارمیشن ڈال رہا ہے کس سے لے رہا ہے؟ جس بک کو پڑھ رہا ہے اس کا رائٹر کون ہے؟ جس مووی کو دیکھ رہا ہے اس کا پروڈیوسر کون ہے؟ جس ڈرامے کو دیکھ رہا ہے اس کا ڈائریکٹر کون ہے؟ جب تک ان چیزوں کو تو نہیں سمجھے گا تب تک تمہارے ذہن میں وہ خالص معلومات نہیں جائے گی، اور اگر ذہن خالص نہیں ہوگا تو بندہ خالص کیسے بنے گا؟ تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا کہ تو سمجھ تو صحیح تمہاری باڈی ریئیکٹ کیسے کرتی ہے، تو اپنے ایکشنز کو سمجھ تو صحیح، تجھے کن باتوں پہ خوشی ملتی ہے، تجھے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے، کس سین کو دیکھ کر تیرے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، کس کو دیکھ کر تو غمگین ہو جاتا ہے۔ تو وہی ہے جو تم نے اپنے ذہن میں ڈالا ہے، اس کی قدر و قیمت کو جان۔